جب ہم پڑھتے ہیں کہ غاصب اسرائیل نے اپنی اس سرزمین پہ جسے ملت فلسطین سے غصب کیا، اس سرزمین پہ 4 تحقیقاتی ادارے قائم کرتے ہیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ شناسی کی 4 یونیورسٹیاں قائم کی، 4 بڑے ادارے شیعہ شناسی کے حوالے سے اور مہدویت شناسی کے حوالے سے۔ یہ محققین اور بزرگان بتاتے ہیں کہ وہاں یہودیت میں ظہور کے حوالے سے جتنی پیشگوئیاں ہوئی ہیں اس کے مطابق اور 14 معصومین کی روایات کے مطابق مہدویت کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں تمام تر چیزیں علائم ظہور اور خصوصیات امام زمان اور خصوصیات سربازان امام زمان، یہ سب کچھ وہاں پہ ان کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے، اور دنیا بھر میں 10 یونیورسٹیاں شیعہ شناسی کے حوالے سے قائم کی گئی ہیں۔ اس قدر دشمن ہوشیار اور آمادہ ظہور کو روکنے کے لیے، مگر دوستداران امام زمان، سربازان امام زمان، یاران امام زمان، محبان اہل بیت اور محبان مہدویت اس قدر آگے نہیں آتے، اس قدر پیش رفت نہیں کرتے، اس قدر حساس نہیں ہے جس قدر دشمن حساس ہے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے افسوس کا باعث ہے۔ تو غور کریں، اور ایسی سینکڑوں باتیں ہیں کہ جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ دشمن کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں تو ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں، جبکہ آج دین اسلام کا خلاصہ مہدویت ہے اور ہم دین اسلام کے انتظار میں ہیں۔ ہمیں انتظار ہے کہ اسلام کی حکومت اور اسلام کی بالادستی قائم ہو جائے، جو کہ مہدویت کی صورت میں ہے، ظہور آقا امام زمان اور انقلاب مہدویت کی شکل میں ہونی ہے۔ تو ہم انتظار میں ہیں، لیکن جس قدر دشمن حساسیت کے ساتھ اور جدیت کے ساتھ میدان عمل میں ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں اور ایک ایک شخص پہ کام کرتے ہیں، جو بھی امام زمان کے سلسلے میں کام کرتے ہیں وہ ان کے لیے مہم ہے، اور اس شخص کے سلسلے میں یا اس ادارے کے سلسلے میں وہ متحرک ہو جاتے ہیں، وہ حساس ہو جاتے ہیں، اور اس کے حساب سے ان کے لیے فائلیں بنا لیتے ہیں، اور اس کے سلسلے میں جو مختلف اطلاعات ہیں، مختلف معلومات ان کی جمع آوری کرتے ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ اپنی نمازوں کے باوجود، اپنی روضہ خانے کی مجلسوں کے باوجود، اپنی دعاؤں کے باوجود، ان سب کے باوجود ظہور کے سلسلے میں، مہدویت کے سلسلے میں حساس نہیں ہے۔ وہی پرانی روش ہے اور جا رہے ہیں، اور معلوم بھی نہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا خداوند متعال سے دعا کریں، ہر نماز کے بعد دعا کریں، شبہائے قدر میں، شبہائے جمعہ دعا کریں، صبحائے روزہائے جمعہ دعا کریں کہ خداوند ہمیں وہ حساسیت عنایت فرمائے، وہ جدیت عنایت فرمائے کہ ہم مہدویت کے لیے، ظہور آقا امام زمان کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، حکومت جہانی مہدویت کے لیے اور زمین سازی کے سلسلے میں اور دشمن شناسی کے سلسلے میں حساس ہو جائیں، متحرک ہو جائیں، جدیت کے ساتھ، تلاش و کوشش کے ساتھ میدان عمل میں آ جائیں۔ تو ہمیشہ دعا کریں، ممکن ہے کہ خداوند ہمیں حساس کر دے، مضطرب کر دے، بے قرار کر دے مہدویت کے حوالے سے۔ ہمارے لیے مہدویت جان سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ جس قدر ہم اپنی جان کے لیے حساس ہوتے ہیں، اسے سردی گرمی سے بچا لیتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں موضوع مہدویت حساس ہونا چاہیے، مہم ہونا چاہیے۔ مہدویت کے سلسلے میں نہ سوچنا یعنی اسلام سے ہم غافل ہیں،
ظہور کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، یعنی ہم اسلام کے بارے میں نہیں سوچتے، یعنی ہمیں اسلام کی ترقی اور پیش رفت ان چیزوں سے اصلا سروکار نہیں ہے۔ تو لہذا سچے منتظرین کی صفات میں یہ حساسیت اور یہ اضطراب اور یہ شعور و شغف اور یہ عشق و محبت ہے جو کہ ایک سچے منتظر کو آرام سے غفلت کی نیند سونے نہیں دیتے۔ تو لہذا آ جائیں، اپنے آپ کو سرباز امام زمان قرار دیں، اس سلسلے میں خود کو محاذ جنگ پہ تصور کریں کہ مہدویت اور دشمنان مہدویت کے ساتھ اس جنگ میں آپ محاذ پر ہیں، اور وہ بھی سر فہرست صف اول میں ہیں، لہذا آپ کو حساس ہونا چاہیے۔ جیسا کہ عرض کیا کہ سچے منتظرین کی نشانیاں ہوتی ہیں جو ان کے کردار سے واضح ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں دیکھیں اور دقت کریں، کیا مجھ میں ہے کوئی نشانی جس کے مطابق میں مطمئن ہو سکوں کہ میں مہدویت کے لیے کام کرتا ہوں، اور مجھ میں ایک شوق ہے، ایک عشق ہے، ایک محبت ہے، ایک علاقہ ہے، ایک چیز ہے مہدویت کے حوالے سے، تاکہ یہ اطمینان ہو سکے کہ مورد نظر اہل بیت ہیں، کم از کم محب اہل بیت ہیں، کم از کم ناکامی کی طرف نہیں جا رہا، کامیابی کی طرف رواں دواں ہے۔ لہذا ہمارا وظیفہ ہے ایک منتظر امام زمان علیہ السلام ہونے کے ناطے کہ ہم آئیں، اپنی اصلاح کریں، اور اپنی اصلاح کے بعد معاشرے کی اصلاح کریں۔ اور تیسری اہم ذمہ داری جو کل عرض کی آپ کی خدمت میں، شروعات کی وہاں سے، وہ یہ ہے کہ خود کو نا امیدی کی وجہ سے، معاشرے کی اکثریت کے گمراہ ہونے کی وجہ سے، معاشرے میں آپ کے کاموں کے سلسلے میں کوئی خاص نتیجہ برآمد نہ ہونے کی وجہ سے نا امید ہو کر خود کو ماحول کی آلودگیوں میں آلودہ نہ ہونے دیں، یعنی اپنی حفاظت کرنا، اپنی پاکیزگی کو برقرار رکھنا، اپنے ایمان کو برقرار رکھنا اور خود کو بھی آلودہ نہ ہونے دینا، یہ خاص نشانی ہوتی ہے۔ جب ہر جگہ فساد کا بازار گرم ہے، چاروں طرف فساد ہی فساد ہے اور انحراف ہی انحراف ہے، فساد فکری ہے، لوگوں کی فکریں گمراہ ہو چکی ہیں، لوگ غلط سوچتے ہیں، اور فساد عملی ہے، لوگ برے اعمال انجام دے دیتے ہیں، فساد اخلاقی ہے، لوگوں کے اخلاق شیطانی اور طاغوتی ہو چکے ہیں، لوگ برے اخلاق کے مالک ہو چکے ہیں، فساد اقتصادی ہیں، لوگ جائز و ناجائز ہر طرح سے کماتے ہیں، ناجائز کماتے ہیں، ناجائز خرچتے ہیں، ناجائز کھاتے ہیں، ناجائز لیتے ہیں، ناجائز دے دیتے ہیں، فساد اقتصادی ہے، فساد جنسی ہے معاشرے میں کہ جنسی بے راہ رویاں عام ہو چکی ہیں، مرد و زن دونوں گرفتار ہیں فساد جنسی میں۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فساد جنسی کو جو ہیں پروان چڑھا رہے ہیں، اور اس کے حق میں لوگ آگے، حکومتیں اس کے حق میں ہیں، فساد جنسی کے حق میں حکومتیں وہاں بل پاس کرتی ہیں۔ جس طرح سے ابھی آپ حالات حاضرہ کے حساب سے دیکھیں گے کہ ہم جنس گرائی کے بارے میں قانون پاس کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف فسادات عام ہو چکے ہیں معاشرے میں۔ ایک مومن دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہوا کہ ہر طرف، چاروں طرف میرے اطراف میں فساد ہی فساد ہے، گمراہی ہی گمراہی ہے، اور اکثریت کا دامن، اس معاشرے کے افراد کی اکثریت کا دامن ان فسادات میں آلودہ ہو چکا ہے۔ بہت سے دیندار بھی
آلودہ ہو چکے ہیں. بہت سے افراد جو دیندار کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، نماز گزار کہلاتے ہیں، ان کے دامن بھی آلودہ ہیں. تو پھر ایک سچے منتظر یہاں اس کا امتحان ہوتا ہے. یہاں وہ خود کو ہر قسم کے فساد سے بچا لیتا ہے. اگرچہ معاشرے کی اکثریت نے فساد کو قبول کیا اور اپنے دامن کو آلودہ کیا ہے اور اپنی فکر کو خراب کر دیا ہے، اپنے دامن کو آلودہ کیا ہے، لیکن میں ایک سچا منتظر ظہور، منتظر یعنی امیدوار ہیں وہ، اس یقین کے ساتھ کہ ظہور ہوگا اور میں پاکیزہ دامن کے ساتھ، پاکیزہ کردار اور پاکیزہ اخلاق کے ساتھ، پاکیزہ عقیدے کے ساتھ، پاکیزہ فکر و نظر کے ساتھ میں نے ظہور سے ملاقات کرنی ہے. میں نے اس انقلاب کو دیکھنا ہے، میں نے اس مہدوی معاشرے میں قدم رکھنا ہے پاکیزگی کے ساتھ. لہذا ایسے موقع پر جبکہ بہت سے دیندار افراد بھی روحی اور نفسیاتی کشمکش میں مبتلا ہیں کہ اب کیا کیا جائے، ہر طرف گھر میں، گھر سے باہر، معاشرے میں، معاشرے سے باہر، شہر میں، شہر سے باہر، گلی کوچوں میں اور اس سے باہر، ملک میں اور اس سے باہر، ہر جگہ فسادات ہیں اور سب دونوں ہاتھوں سے فسادات کو خرید رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، جبکہ سب آلودہ ہو چکے ہیں. ایسے میں ایک سچا منتظر خود باختگی کا شکار نہیں ہوتا، وہ شکست قبول نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو ضائع ہونے نہیں دیتا، وہ نا امیدی اور مایوسی کے دلدل میں نہیں پھنستا، جبکہ دنیا کی اکثریت پھنس چکی ہوتی ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اب اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے. اکثریت اب بھی، ہمارے معاشرے کی اکثریت اب بھی یہی کہتی ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، اب اس قدر خرابیاں پھیل چکی ہیں، اس قدر معاشرہ خراب ہو چکا ہے، اب تبلیغات سے، نشر و اشاعت سے، وعظ و نصیحت سے کچھ نہیں ہونے کا، نا امید ہو چکے ہیں. ایسے میں ایک سچا منتظر خود نا امید ہو کر خود باختگی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مایوسی، یہ خود باختگی کردار کی تعمیر و ترقی اور روح اصلاح گری کے لیے زہر قاتل کی طرح ہے. یہ انسان کے کردار کو مار دینے والی چیز ہے، ختم کرنے والی چیز ہے. عقیدہ و ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، انسان کے عقیدوں کو کھوکھلا کرنے والی چیز ہے اور ایمان کو ضائع کرنے والی چیز. لہذا ایک سچا منتظر یہاں شکست تسلیم نہیں کرتا اور انسان ہر قسم کی اصلاح اور کامیابی اور ترقی سے نا امید ہو جاتا ہے. ایک سچا منتظر نا امید نہیں کرتا، نا امید نہیں ہوتا. انسان خیال کرتا ہے جب ہر جگہ فسادات اور انحرافات پھیل جاتے ہیں، خیال کرتا ہے کہ اب نہ اصلاح کی کوئی امید ہے، اصلاح ناممکن ہے، اب حالات سدھرنے والے نہیں ہیں، نہ ہی کسی انقلاب کی کوئی امید ہے، بلکہ حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے. لوگ اس طرح سوچیں گے. اب اگر ہم اپنے دامن کو بچائے رکھیں، آلودہ نہ ہونے دیں، یا اپنی شخصی اور سماجی اصلاح کی کوششوں کو جاری رکھیں، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ خود باختگی ہے. حالات کو دیکھ کر ہم لوگ یہ فیصلہ کریں کہ اب کچھ نہیں ہونے کا، لہذا اصلاح کی کوشش بھی نہ کریں، اپنی اصلاح کی کوشش بھی نہ کریں، معاشرے کے لیے بھی کچھ نہ کریں. یہ خود باختگی ہے. یہ سوچنا شروع کر دیں کہ معاشرے کی اکثریت آلودہ ہو چکی ہے گناہ میں اور فساد میں
مبتلا ہو چکی ہے. اب اگر ہم اپنا اصلاحی کردار جاری رکھیں تو رسوائی ہوگی، چونکہ ناکامی ہے. انسان یہ خیال کرتا ہے ایک دن وہ آتا ہے کہ جب انسان تبلیغ کے لیے اقدام کرتا ہے، نشر و اشاعت کے لیے اقدام کرتا ہے، جب معاشرے کی اصلاح کے لیے قیام کرتا ہے، تو آج وہ حالت ہے کہ لوگ رسوائی کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ہمیں شرمندگی نہ ہو جائے، کہ لوگ ساتھ نہ دیں، لوگ تعاون نہ کریں، لوگ ہماری محفلوں میں شرکت نہ کریں، لوگ ہمارا ساتھ نہ دیں. اس وجہ سے ناکامی ہوگی. آج بھی اکثریت یہی سوچتی ہے کہ لوگ ہنسیں گے، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، کہ ان کو دیکھو، تبلیغ کرنا دیکھو، معاشرہ کہاں پہنچا ہے، حالات کہاں پہنچے ہیں، اور یہ لوگ اب اس طرح سے کام کر رہے ہیں جیسے کہ گدلے پانی سے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش ہے، یعنی کچھ نہیں ہونے کا. اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب تو حالات کا تقاضا یہ ہے کہ خواہی نشوی رسوا ہم رنگ جماعت شو، کہ اگر رسوا نہیں ہونا چاہتے، معاشرے میں اگر بے عزتی نہیں ہونا چاہتے، تو لوگوں کے ہم رنگ ہو جائیں، ہم صدا ہو جائیں، ہم قدم ہو جائیں، لوگوں کے ہاں میں ہاں ملائیں. اب بھی بہت سے افراد جو کہ ظاہراً مؤمن ہیں، ان کی فکر یہ ہے کہ ہم رنگ جماعت شو، لوگوں کا ساتھ دیں. لوگ بگڑتے ہیں تم بھی بگڑ جائیں، لوگ خراب ہو جاتے ہیں تم بھی خراب ہو جائیں. لہذا اب ایک ہی چیز منتظرین امام زمان کو، منتظرین ظہور آقا امام زمان علیہ السلام کو بچا سکتی ہے، ایسے حالات میں اور آلودہ ماحول میں غارق ہونے سے محفوظ رکھ سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ غیر متزلزل عقیدہ ہے، محکم ایمان ہے، اور وہ امید ہے جو منتظرین کے دل میں ہے کہ ایک دن ضرور مہدی زہرا سلام اللہ علیہا کا ظہور ہوگا اور ہم کام آئیں گے، ظہور میں ہمارا حصہ ہوگا اور ضرور ہوگا یہ ظہور. یہ امید، یہ عقیدہ اور یہ ایمان منتظرین امام زمان کو یہ چیزیں بچا سکتی ہیں اس دور کے آلودہ ماحول سے. دنیا اس وقت ہستی ہوگی مگر ایک سچا منتظر پرواہ نہیں کرے گا. دنیا مذاق اڑائے گی مگر وہ پرواہ نہیں کرے گا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. دعائے ندبہ میں بھی یہ جملہ ہے، قرآن میں بھی آیا ہے کہ مؤمنین واقعی، منتظرین واقعی کی خصوصیت یہ ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت کرنے والوں کی، ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. تو یہ اپنے اندر پیدا کریں. یہ اس وقت ہے جب عقیدہ پختہ ہو، ایمان مستحکم اور پر امید. یہ چیزیں انسان میں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ کی صفت کو پیدا کرتی ہے، اور انسان اس منزل پہ آ جاتا ہے جو کہ ائمہ اطہار کی خصوصیات میں سے ہیں. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. انبیاء اس طرح کے ہوتے ہیں، اولیاء اس طرح کے ہوتے ہیں. دنیا ملامت کرے، ہمیں دنیا سے کیا، وہ غلط راستے پر ہیں، ہم غلط راستے پہ نہیں. انہیں نتیجے کا نہیں معلوم، ہمیں معلوم ہے. انہیں کوئی امید نہیں ہے، ہم امیدوار ہیں. وہ عقیدہ نہیں رکھتے، ہم عقیدت مند ہیں. وہ ایمان نہیں رکھتے، ہم مؤمن ہیں. لہذا فارق ہیں. ایک سچا منتظر خود باختگی کا شکار نہیں ہوتا. یقین ہے اسے کہ دنیا کی اصلاح ہوگی. اس سے بھی اگر دنیا کی حالت بدتر ہو جائے
تب بھی اس کی اصلاح ہو کر رہے گی اور تمام فسادات کا خاتمہ ہو کر رہے گا، تمام ظلم و ستم کا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ یہ امید اپنے اندر زندہ رکھیں، اس امید کو، تاکہ سچے منتظرین کی صف میں شامل ہو جائیں۔ درین کشتی درا پادر رکاب ماست دریاہا، اس انتظار کی کشتی میں، اس امید کی کشتی میں داخل ہو جائیں، اس مہدویت کی کشتی میں داخل ہو جائیں۔ پادر رکاب ماست دریاہا، پھر دریا آپ کے اختیار میں ہے، دنیا آپ کے اختیار میں ہے۔ مت ارسز موج بسم اللہ مجریہا و مرساہا، جب حضرت نوح کشتی میں داخل ہو گئے اور نوح کے ایمان لانے والے، تو اس وقت حکم یہ تھا کہ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، خدا کا نام لے کے داخل ہو جائیں اور کشتی چلے گی۔ یہ سچے منتظرین کی خصوصیت ہے۔ مت ارسز موج بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اگر ان ساحران اطوار میری زند توری نیست، اگر جادوگران دنیا، اگر ساحران دنیا اپنی چال چلیں، اپنی مکاریاں، فریبکاریاں، دھوکے بازیاں، یہ سب کچھ چلائیں، اپنے کرتب دکھائیں ہمیں، اگر ان ساحران اطوار میری زند توری نیست، نہ گھبرائیں ان جادوگروں کے کرتبوں سے، ان مکاروں کی مکر سے، ان دھوکے بازوں کے دھوکوں سے نہ گھبرائیں۔ اگر ان ساحران اطوار میری زند توری نیست، عصا در دست اینک میرسن از کوه موسیٰ، عصا بدست موسیٰ آنے والا ہے فرعون کا خاتمہ کرنے کے لیے، ید بیضا لے کر، عصای موسوی لے کر، دم عیسیٰ لے کر، شجاعت ابراہیمی لے کر، تمام انبیاء کی خصوصیات لے کر، یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ ہم اس دن کے امیدوار رہیں، کیسے خود باختگی کے شکار ہو جائیں۔ سچے منتظرین ایسے نہیں ہوتے۔ اگر ان ساحران اطوار میری زند توری نیست، عصا در دست اینک میرسد از کوه موسیٰ، اس امید میں خود کو زندہ رکھیں اور پاکیزہ رکھیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت کے آنے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے، یہ منتظرین کے لیے فرمایا، دنیا والے باور نہیں کریں گے، لیکن آپ کا تو عقیدہ ہے، آپ کا تو ایمان ہے، آپ کے پاس تو دلیل و منطق و برہان ہے، آپ تو جانتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر دنیا کی زندگی ختم ہو جائے اور ایک دن باقی رہے دنیا کے ختم ہونے میں، خداون اس دن کو اس قدر طولانی کر دے گا کہ اہل بیت میں سے ایک شخص ظہور فرمائے گا اور سراسر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ہم امیدوار رہیں، کیوں خود باختگی کے شکار ہو جائیں، کیوں دنیا کی ملامت کی پرواہ کریں، ہم پرواہ نہ کریں۔ جب یہ طے ہے کہ وہ آئے گا، جب یہ یقین ہے کہ ان کا ظہور ہوگا، جب مانا ہے کہ دنیا کی اصلاح ہوگی، جب باور کیا ہے کہ روشن و تابناک مستقبل ہمارے انتظار میں ہے اور ہم اس روشن و تابناک مستقبل کے انتظار میں ہیں، تو کیوں نہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں آلودگیوں سے، کیوں نہ اپنے دامن کو محفوظ رکھیں، کیوں نہ اپنی اصلاح کریں اور کیوں نہ دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشش کی جائے، جبکہ معلوم ہے کہ ہمیں 1000 گنا اس کا نتیجہ ملنے والا ہے، 1000 گنا، 1000 گنا اجر و ثواب ہمارے انتظار میں ہے، جبکہ ہم ذرہ برابر خسارے میں نہیں ہوں گے۔ آج جو لوگ ہنستے ہیں کل وہ لوگ روئیں گے، جبکہ یقین ہے آپ کو
دلیل ہے آپ کے پاس، منطق ہے آپ کے پاس، لاجک ہے آپ کے پاس، فکر ہے آپ کے پاس، ایمان ہے آپ کے پاس، یہ سب کچھ ہے ہونے کے باوجود کس قدر بے وقوفان دنیا کی ہنسی میں ہم خود باختگی کے شکار ہو جائیں، ان کے مذاق میں ہم اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، عقیدے کو، باور کو، یقین کو، امید کو ختم کر دیں۔ کیسے ممکن ہے کہ چند افراد کے مذاق اڑانے سے ہم اپنے آپ کو شکست خوردہ تسلیم کریں؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ کی خصوصیت کہاں گئی؟ ایک سچا منتظر خود کو آلودہ ہونے نہیں دیتا۔ اس کوشش کی بنا پر کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش جاری رکھیں، اس کوشش میں کہ ہم اپنے آپ کو آلودہ نہ ہونے دیں، اس کوشش میں کہ آلودہ لوگوں کو جس حد تک ممکن ہے پاک کرنے کی کوشش کریں، اپنا ہم قدم، ہم راہ، ہم سنگ، ہم ہدف، ہم مقصد کرنے کی کوشش کریں۔ اس کوشش میں ہم اس لائق ہو سکیں گے کہ وقت ظہور و انقلاب ہم موافقین امام زمان کی صف میں شامل ہوں گے۔ یہ کامیابی ہے، یہ سعادت ہے۔ اب اس کے بعد لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن۔ تو کیوں آج خود باختگی کے شکار ہو جائیں؟ لہذا ہمارا شمار بھی اس وقت اعوان و انصار امام زمان میں سے ہوگا، یاران و مددگاران امام زمان میں سے ہوگا۔ یہی کامیابی ہے، یہ کامیابی کی دلیل ہے، یہ کامیابی کی سند ہے، یہ معیار کامیابی ہے کہ اس صف میں شامل ہو جانا سند ہے کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ اب آپ کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں ہے، آپ مقبول درگاہ الہی ہے، مقبول پیشگاہ امام زمان ہے، مورد نظر اہل بیت ہیں۔ کامیابی ہے یہ۔ لہذا امیدوار رہیں، تمہیں آئی کہ در گوشم بخوانی، وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ تمہیں آئی کہ در گوشم بخوانی، سرود دیگری از زندگانی، وہ ہماری زندگیوں کو بدلنے آ رہے ہیں۔ اس رنج محن اور تکلیف و فسادات سے بری زندگی کو بدلنے کے لیے ہے، روشن زندگی، حیات سے بھرپور زندگی، معنوی حیات سے بھرپور زندگی، پاکیزہ حیات سے بھرپور زندگی دینے کے لیے وہ آ رہے ہیں۔ تمہیں آئی کہ از گوشم بخانی، سرود دیگری از زندگانی، خودم در یک روایت دیدم کی تو ہم وقتی کہ می آئی جوانی۔ وہ جوان ہو کے آتے ہیں، دل جوان ہے، جسم جوان ہے، فکر جوان ہے، آرزو جوان ہے، امیدیں جوان ہیں، ہدف جوان۔ امام زمان اس طرح سے آئیں گے، جب وہ آئیں گے بھرپور جوانی لے کر آئیں گے، جوان ہو کر آئیں گے، وہ جوانوں کو لے کر آئیں گے۔ تو ہم کیوں خود باختگی کے شکار ہو جائیں؟ ہم کیوں اس دن کے منتظر نہ رہیں؟ کیوں اپنے آپ کو آلودہ ہونے دیں؟ کیوں نہ اصلاح کی کوشش، بے شک ایک نفر کی کیوں نہ ہو اصلاح کی کوشش کریں، کم از کم خود کو خراب نہ ہونے دیں۔ یہ کامیابی ہوگی ہمارے لیے۔ لہذا عظیم گناہ اگر کوئی چیز ہے تو کیا ہے؟ رحمت الہی سے مایوسی۔ عظیم گناہ یہ ہے، خدا کی رحمت سے مایوس ہونا، ناقابل بخشودنی گناہ ہے یہ۔ اس لیے جب انسان رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، تو کبھی بھی وہ اصلاح کی فکر نہیں کرے گا، کیونکہ نا امید ہے۔ جب ایک شخص غارق ہو جاتا ہے، جب تک امیدوار ہے نجات کے سلسلے میں، ہاتھ پیر مارتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ ہاتھ پیر نہیں مارتا۔ نا امیدی انسان کے لیے زہر قاتل ہے،
کبھی بھی نا امید نہ ہو جائیں، کبھی بھی نا امید نہ ہو جائیں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ نا امید نہ ہو جائیں، یہاں ذرا سی نمی چاہیے، ذرا سی حرکت چاہیے، ذرا سا اخلاص چاہیے، تلاش و کوشش چاہیے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہاں سے جوانان مہدوی پیدا ہوں گے، سربازان مہدوی پیدا ہوں گے، عاشقان حسینی یہاں سے پیدا ہوں گے۔ نا امیدی زہر قاتل ہیں انسان کے لیے۔ یہی خیال کرے گا ایک نا امید انسان کہ جب کافی عمر گناہ میں گزر گئی، جب 50 سال 60 سال میں نے گناہ کیا ہے، گناہ ہی کیا ہے، اب چند دنوں کے لیے گناہ نہ کریں تو کیا ہوگا؟ نا امید ہے یہ، کیا فائدہ؟ گناہوں سے دستکشی، کنارہ کشی بے فائدہ ہے۔ اب جب گناہوں میں غرق ہو چکا ہوں، اب جب جہنم مقدر بن چکی ہے، اب جب مجھے جلنا ہی ہے، اب جب میں نے سزائیں بھگتنی ہیں، اب جب پانی سر سے گزر چکا ہے، اب جہنمی ہوں میں، اب توبہ و استغفار و یہ چیزیں بیکار ہیں، اب مجھے نہیں بچا سکتی یہ چیزیں۔ جب جہنم میں جلنا ہی ہے تو کیوں نہ یہ جو چند دن باقی ہے یہ بھی عیش و عشرت میں گزاریں، اس کے بعد دیکھیں گے آگے جہنم میں کیا ہوتا ہے۔ یہ خود بختگی ہے، یہ نا امیدی ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ انسان کے گناہ جس قدر عظیم کیوں نہ ہو، رحمت الہی سے، مغفرت الہی سے بڑا نہیں ہے اس کا گناہ، جس قدر بھی اس کے گناہ بڑے نہیں ہیں۔ خدا کی رحمت اس سے وسیع ہے، مغفرت اس سے وسیع ہے، زیادہ وسیع ہے۔ میرے لاکھوں گناہ صحیح، لاکھوں گناہ، لیکن اس کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میرے گناہ جس قدر بھی ہوں، اللہ کے لیے، منبع رحمت کے لیے، سرچشمہ مغفرت کے لیے، اس خدائے رحمان و رحیم کے لیے، غفار و غفور خدا کے لیے، میرے لاکھوں گناہوں کا بخشنا بھی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے لیے۔ ایک انسان کو آزاد کیا تو خدا نے کوئی بڑا کام کیا، بڑی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے خدا کے لیے۔ کیوں نہ امید ہو جائیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ منتظران امام زمان اپنے گناہوں کے بعد مایوسی کے شکار نہ ہو جائیں، فوراً توبہ کریں اور آئیں واپس مہدویت میں، آئیں واپس صفے سربازان امام زمان میں، دوبارہ آئیں، کام کریں، کوشش کریں۔ باز آ ہر انچ کے ہستی، باز آ گر کافر گھبر بت پرستی آ جا۔ جو بھی ہیں باز آ ہر انچ کے ہستی، باز آ، جو بھی ہیں آ جائیں۔ گر کافر و گھبر بت پرستی باز آ، کافر بھی ہو آ جائیں، خدا قبول نہیں کرتا ہے۔ کفر چھوڑ دیں، خداوند قبول کرتا ہے۔ شرک چھوڑ دیں، خداوند قبول کرتا ہے۔ آتش پرست ہیں آ جائیں، آتش پرستی چھوڑیں، خدا پرست ہو جائیں، خداوند قبول کرتا ہے۔ بت پرست ہیں، گر کافر و گبر بت پرستی بازا آ جائیں، ان درگاہ ما درگاہ نو امیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، 100 بار کیا 1000 بار توبہ شکستی بازا، پھر بھی آ جائیں۔ کہاں جاؤ گے؟ وہ اور راستہ نہیں ہے، جائے بازگشت نہیں ہے سوائے خدا کے، اور کوئی جائے بازگشت نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب خدا کی طرف آئیں گے۔ تو 100 بار، 1000 بار، ملینوں بار اگر توبہ کیا ہو، توڑا ہو،
پھر بھی واپس آ جا، پھر بھی آنا ہے، اسی درگاہ پہ آنا، کیوں نا امید؟ خدا نے فرمایا، خدا نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا ییأس من رحمت اللہ من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ صرف کافر ہیں کہ روح رحمت الہی سے مایوس ہیں اور نا امید ہیں، ہم تو کافر نہیں ہیں، ہم مؤمن ہیں، محب ہیں، ہم سجدریز ہوتے ہیں اس درگاہ پہ، ہم مانتے ہیں اس مالک الملک کو، خداوند متعال کو مانتے ہیں، اس خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں ہم سے، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن واپس آنا چاہیے، دوبارہ کوشش کریں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نہیں ہے، درگاہ خدا درگاہ نا امیدی نہیں ہے، کبھی بھی نا امید نہ ہو جائیں۔